اشر کے گھر میں جیسے ہی اس نے گاڑی سے قدم باہر نکالا، اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ بہت پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا گیا۔ ہر طرف کیمروں کی لائٹس تھیں جو اس کے خوبصورت سراپے کو قید کر رہی تھیں۔ پھر آنٹی فضیلہ، سعد کی ماما اور اشر کی کزنس اس کو وسیع و عریض خوبصورتی سے سجائے گئے لاؤنج میں لے آئیں۔ اشر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی لاؤنج میں آیا، لیکن پھر اس کی کوئی ضروری کال آ گئی اور وہ تھوڑی دور جا کر سننے لگا۔ ایمان نے جیسے ہی سر اوپر اٹھا کر لاؤنج پر طاہرانہ نگاہ ڈالی، اس کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اشر کا گھر اتنا خوبصورت تھا، اس نے صرف اپنی بہنوں سے سنا تھا لیکن خود نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ حیران ہی ہو گئی۔ اس نے ایسے ہی حیران نظریں اٹھا کر دور کھڑے اشر کو دیکھا جو پہلے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو ایسے حیران دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور پھر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ایمان؟ آر یو اوکے؟ اس نے فکر مندی سے ایمان سے استفسار کیا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، بس خاموشی سے سر جھکائے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گئی، کیونکہ کیمرہ مین اور فوٹوگرافر ان کو کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ فوٹو سیشن کے بعد رسموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ بھی سب رسمیں خاموشی سے کرتی رہی کہ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، اس لیے وہ ان کو اپنی تھکن کا بتا کر ان کی خوشی کو کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اشر جو گاہے بگاہے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ ایک دم سے کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولا، فضیلہ آنٹی، اب میں تھک گیا ہوں، باقی رسمیں کل کر لیں گے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، لاؤنج میں ہنسی کا ایک شور بلند ہو گیا اور سب کی طرف سے ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ تم تھک گئے ہو یا تمہاری دلہن؟ فضیلہ آنٹی نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کہیں سے کچھ اور آوازیں آ رہی تھیں۔ سمجھا کرو بیگم۔ سلمان صاحب نے بھی میدان میں قدم رکھا تو فضیلہ آنٹی بھی شرما گئی۔ بڑا پیار ہے ہمارے اشر کو اپنی دلہن سے، سعد نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ وہ بھی ان سب کے ساتھ برابر کا شریک تھا، سب مل کر اس کی ٹانگ کھینچ رہے تھے اور وہ مسکرا رہا تھا۔ ایمان سب کی باتیں سن کر جھک کر سر جھکا گئی۔ اس کو بھی یہ سب نیا نیا اور اچھا سا لگ رہا تھا۔ رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی تو اس کے ساتھ ہی اس کی سوچ نے بھی نیا رخ اپنایا تھا۔ ہاں جی، بہت پیار ہے مجھے اپنی دلہن سے، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اشر کے یوں سب کے سامنے والہانہ اظہار محبت کرنے پر ایک مشترکہ قہقہ بلند ہوا اور ایمان اور زیادہ شرمائی۔ ڈاکٹر عباد جو سب کچھ سن اور دیکھ کر مسکرا رہے تھے، وہ اپنی ہنسی رو کر شرارت سے بولے، بس بہت ہو گیا، اب کوئی بھی میرے بیٹے کو تنگ نہیں کرے گا۔ فضیلہ بھابھی، آپ ایمان بیٹی کو روم میں لے جائیں۔ اشر باپ کی آواز سن کر مسکرا دیا اور پھر پرجوش انداز میں ان کے گلے لگ گیا۔ آئی لو یو سو مچ پاپا، آپ ورلڈ بیسٹ پاپا ہیں۔ بس بس، اب اور زیادہ مسکے اور مکھا نہ لگاؤ انکل کو۔ سعد کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تم ہو ہی جل کو کڑ، اب جل جاؤ ہمارے پیار سے، اشر نے بھی چڑھانے والے انداز میں کہا۔ اور پھر کیا تھا، سعد کے ہاتھ میں کشن تھا اور اشر اس کے آگے آگے بچاؤ بچاؤ کہتا بھاگ رہا تھا۔ سب ہنس رہے تھے۔ یہ ایک الگ روپ تھا اشر کا، جو سب کے لیے حیرت و خوشی کا باعث تھا۔ محبت انسان کو اتنا بدل دیتی ہے، یہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سلمان صاحب اور ڈاکٹر عباد نے ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا اور پھر ایمان کو اشر کے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے روم میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ جب سے آنٹی فضیلہ اور اشر کی کزنس اس کو اشر کے روم میں چھوڑ کر گئی تھیں، وہ تب سے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس نے ایک دو بار کمرے کا جائزہ لیا جو کہ بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ روم میں جا بجا سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جن کی دل فریب دھیمی مسحور کر دینے والی خوشبو پورے روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روم اشر کی اعلیٰ پسند کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے روم کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی دھڑکنوں میں عجب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب اس کے اور اشر کے رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی تو اشر کی آمد کا سوچ کر اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اشر ابھی تک نہیں آیا تھا، شاید وہ اس سے خفا تھا، تھکن کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اشر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر تکیہ ٹھیک کر کے بیڈ گراؤنڈ سے لگایا اور تھوڑا پیچھے ہو کر اس کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ابھی وہ آنکھیں موندنے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے اشر کے قدموں کی چاپ اس کے قریب ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر وحشت اور آنکھوں میں ڈر و خوف کے آثار صاف دکھائی دینے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز اور ہاتھ ہولے ہولے سے لرزنے لگے۔ وہ اس کی حالت سے بے خبر، دھیمی مسکان چہرے پر سجائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آہستہ سے سلام کیا۔ بہت بہت مبارک ہو مسز ایمان اشر۔ اس نے ایمان کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے مبارک دی۔
جی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اب وہ مکمل طور پر گھبرا چکی تھی۔ اشر نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا اور اس کے لرزتے ہاتھوں کو پکڑ کر نرمی سے گویا ہوا، ایمان کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں گھبرا رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے خوف سے آنکھیں بھیج کر کہا۔ آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ اشر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہاں خوف ہی خوف تھا۔ ریلیکس ایمان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، پلیز مجھ پر یقین کریں، کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں ہوگا اب آپ کے ساتھ، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس نے ایمان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بہت پیار سے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے اوپر دیکھا۔ اشر کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تو وہ سر جھکا گئی۔ اس کی نگاہوں میں خوف اب بھی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں کہ اب تو مجھے خوشیوں سے بھی بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا ہے، اس نے درد بھرے لہجے میں سسکتے ہوئے کہا۔ لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ پہلے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس کو ضرورت سے زیادہ آزماتا ہے، وہ ایمان کو دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ ایمان یکٹک اسے ہی دیکھی جا رہی تھی اور اس کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ بے شک وہی ایک ذات تو ہے جو انسان کو سنبھالتی ہے، ورنہ دنیا والے تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اس نے پچھلی باتوں کو یاد کر کے اشر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے چہرے سے کچھ دیر پہلے والی گھبراہٹ اب قدرے کم ہوئی تھی۔ آپ چھوڑیں ان سب باتوں کو، جو گزر گیا وہ ماضی تھا، اس لیے اب اس کو یاد کر کے دکھی نہیں ہونا۔ آپ کے دل میں جو بھی ڈر و خوف ہے وہ اب آپ نکال دیں۔ اب میں آپ کا حال ہوں اور میرے ساتھ ہی آپ کا ماضی اور مستقبل ہے، جو انشاءاللہ اب بہت اچھا گزرنے والا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ، ہر قدم پر، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ میں اب آپ کی آنکھوں میں کوئی اور ڈر نہ دیکھوں۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ وہ ایمان کو اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا اور اس کو لسان سے سمجھا رہا تھا۔ ایمان بھی اس کی باتیں سمجھ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے اسے خیال آیا، آپ مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ اس نے اشر کی ساری باتیں سن کر ایک دم سے کہا تھا۔ اشر کو اس کے پوچھنے پر ایک دم سے حیرت نے گھیرا کہ کہاں وہ کچھ دیر پہلے ڈر رہی تھی اور اب وہ اس سے شکوہ کر رہی ہے۔ کب؟ اس نے تحیر سے پوچھا۔ جب آپ ہمارے گھر آئے تھے، اس نے فوراً جواب دیا۔ اوہ اچھا، تب میں آپ سے ناراض نہیں تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، بس میں اپنا وعدہ نبھا رہا تھا اور دیکھیں وہ وعدہ میں نے نبھا لیا اور اب آپ میرے گھر میں میرے بیڈ روم میں بیٹھی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو اب بہت حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا ڈر اور خوف اب اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ اشر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ تو جب آپ ہمارے گھر آئے تھے تب مجھ سے بات بھی نہیں کی اور اگنور کر دیا؟ اس نے پھر سے پہلی بات کو یاد کر کے شکوہ کیا۔ اشر کو خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ وہ تو میں تھوڑا سا خفا تھا، اب اتنا حق تو میرا بھی بنتا ہے، اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا۔ ایمان چھینپ گئی۔ میں نے اب چینج کرنا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے ایک دم سے لہنگا سنبھال کر اٹھتے ہوئے کہا۔ نو، ابھی نہیں، ابھی تو میں نے آپ کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے، آپ کو سمجھانے میں اتنا وقت گزر گیا، اس نے ایمان کی طرف والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اشر، آپ مجھے آپ نہیں بلکہ اب تم کہا کریں۔ ایمان نے بات بدلی۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ آپ مجھے آپ کہتے ہیں تو اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اور مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے، جبکہ اب میں آپ سے ہر بات بلا جھجک کرنا چاہتی ہوں، اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے آپ کو آپ کہہ کر پکارتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا آپ کہنا، اس نے عقیدت سے کہا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت عزت کرتے ہیں میری، میں بھی دل و جان سے آپ کی عزت کرتی ہوں، اس نے بھی آہستہ سے اعتراف کیا۔ اور محبت؟ اشر نے اس کے ہاتھ تھام کر برجستگی سے پوچھا۔ مجھے اب چینج کرنا ہے پلیز، اس نے اشر کی محبت پاش نظروں سے گھبرا کر کہا اور جلدی سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ ایمان کی گھبراہٹ دیکھ کر اشر کا زندگی سے بھرپور کہکا بلند ہوا، جو کہ پورے کمرے میں گونج گیا۔ آپ بعد میں ہنس لینا، پہلے مجھے بتائیں میں کہاں چینج کروں، اس نے اشر کے کہکے سے گھبرا کر اور ہنسی ہو کر پوچھا۔ وہ ادھر رائٹ سائڈ پر وارڈروب ہے، ادھر چلی جائیں آپ، اشر نے ہنسی کو بریک لگا کر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بتایا۔ ایمان اس کی بات سن کر جلدی سے وارڈروب میں گھس گئی۔ جلدی چینج کر کے آنا آپ، ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں میں نے آپ سے،
اشر کی شرارتی آواز اندر تک سنائی دی۔ وہ آہستہ سے مسکرا دی اور بڑبڑائی، یہ اشر بھی نا بالکل پاگل ہے۔ ایک بار پھر سے خوشیوں نے ایمان کی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ اب یہ تو اس پر ہی منحصر تھا کہ وہ ماضی کو بھول کر خوشیوں کو اپناتی یا پھر ماضی سے چمٹ کر اپنی طرف آنے والی خوشیوں کا راستہ روک لیتی۔ لیکن اب اس کے سب خدشات، ڈر اور خوف کم ہو گیا تھا۔ وہ بہت مطمئن تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اشر کے سنگ اس کی زندگی حسین ہونے والی تھی۔ اشر بھی بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا۔ وہ اپنے پاپا کا بھی بہت زیادہ شکر گزار تھا جنہوں نے ہر موڑ پر اس کی مدد کی تھی، اور اپنے رب کا تو وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ اب اسے یہ امید تھی کہ بہت جلد ایمان بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ آپ یہاں کھڑے ہیں؟ ایمان کی آواز پر چونک کر اس نے اسے دیکھا۔ وہ چینج کر کے آ چکی تھی۔ اب وہ سادہ سے سوٹ میں دھلے دھلے چہرے کے ساتھ نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی اور آنکھوں میں چمک سی تھی۔ وہ پہلے والا بے تاثر چہرہ اور ویران آنکھوں کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا۔ میں چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کھڑکی کے پار چمکتے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ کو چاند کو دیکھنا اچھا لگتا ہے؟ اس نے اشر کے خوشی سے چمکتے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، لیکن اب تو میرا چاند میرے پاس آ گیا ہے۔ اس نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ایک دم سے جھیم کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اشر جو سینے پر ہاتھ باندھے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں اور گھبراہٹ بھرے لہجے سے محظوظ ہو رہا تھا، اس کی بات سن کر حیرت سے بولا، آپ نے مجھ سے جو بھی بات کرنی ہو بھلا جھجک کر سکتی ہیں، کیونکہ مجھ سمیت میری ہر چیز پر آپ کا پورا حق ہے۔ اتنا خوبصورت اعتراف سن کر وہ اس کو دیکھے گئی۔ کیا کوئی اتنی بھی محبت کر سکتا ہے کسی سے؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں اشر کے لیے عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ میری اتنی عزت کرنے کے لیے، مجھے اتنا مان دینے اور مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اشر۔ اس نے جھکی نگاہوں کو اوپر اٹھا کر کہا اور پھر جلدی سے نگاہیں نیچے کر لیں کیونکہ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمان، ایسی بات آج تو آپ نے کر دی ہے، لیکن دوبارہ مت کرنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے، اور جس سے میں ناراض ہو جاؤں تو پھر میں جلدی مانتا نہیں ہوں اور نہ ہی اس سے بات کرتا ہوں، چاہے وہ جو مرضی کر لے۔ اس نے ایمان کی بات سن کر انتہائی سنجیدگی سے کہا کیونکہ اس کو ایمان کا ایسے کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ سوری اشر۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور رویے کی سختی دیکھ کر اور اس کی ناراضی کا سن کر ایمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا اور نم آلود آواز میں کہا، ایمان پلیز اب روئیں نہیں آپ، میں آپ کو روتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے آپ سے شکریہ نہیں چاہیے، بس آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ مجھ پر یقین کریں گی اور ہمیشہ خوش رہیں گی۔ اس کو اپنی سنجیدگی اور سخت رویے کا احساس ہوا تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور عین اس کے سامنے کھڑے ہو کر پیار سے اس نے ایمان کی آنکھوں کو صاف کیا۔ اشر، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ پر پہلے سے ہی یقین ہے۔ میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ بنا تیرے اب میں کچھ نہیں اے میرے مہرباں، بنا تیرے اب میں کچھ نہیں اے میرے مہرباں، ہوئے جو تم مہرباں تو ہے میری جاں میں جاں۔ اس نے اپنی دھیمی آواز میں شعر پڑھا جبکہ اشر اس کے اتنے خوبصورت اعتراف پر دل سے مسکرا دیا، اور پھر اس نے اپنی باہیں پھیلا کر اس کو اپنے محبت بھرے مضبوط حصار میں لے لیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی کیونکہ اب یہ خوبصورت دل والا انسان ہی اس کی خوشیوں کا محور اور اس کی عزت کا محافظ تھا۔ باہر کھڑکی کے پار کھڑا مہینے کے آخری دنوں کا چاند بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔